الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلا فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا نماز کو قائم کرنا، فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس روایت میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی۔ کس سے تشبیہ دی گئی؟ ایک خیمے سے۔ اور آپ ذرا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ خیمہ کسے کہا جاتا ہے۔ خیمہ کہا جاتا ہے کہ درمیان کے اندر ایک ستون ہوتا ہے اور ستون کے بعد رسی کو کھینچا جاتا ہے اور چاروں طرف رسیاں ہوتی ہیں اور رسی کے ذریعے سے ایک پورا خیمہ بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مثال ایک خیمے کی طرح ہے کہ جس طریقے سے اس میں درمیان والا ستون ہی بڑا اہم ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو خیمہ قائم رہ سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ درمیان والا جو ستون ہے وہ کیا ہے بھائی؟ یہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ۔ اگر یہی نہیں تو اسلام باقی رہے گا نہیں۔ اور باقی جو 4 ارکان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ یہ رسیوں کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ رسیوں کے مانند۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ چاروں رسیاں نہیں ہیں تو پھر خطرہ ہے کہ یہ خیمہ باقی رہ سکتا نہیں ہے، خیمہ باقی رہ سکتا نہیں ہے۔ اگر ایک رسی نہیں ہے تو خیمے میں کمزوری ضرور آئے، 2 رسی 3 رسی نہیں ہے تو خیمے میں اور زیادہ کمزوری آئے گی۔ پتہ چلا کسی کے پاس شہادت تو ہے لیکن یہ 4 ارکان جو ہے اس میں کمی ہے، تو خیمہ جس طریقے سے کمزور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اسلام بھی اس کا کیا ہو جائے گا بھائی؟ کمزور ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ خیمہ جو ہے اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان باہر کے دشمن سے بھی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اندر کے دشمن سے بھی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سردی اور گرمی میں بھی اس کو فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو آدمی کامل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو باہر کے دشمن شیطان سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اندر کے دشمن نفس سے بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ اور جو خیمہ مستحکم یعنی مضبوط اور کامل ہو تو اس میں سردی اور گرمی آ سکتی نہیں ہے۔ تو جہنم کے عذاب 2 طرح کے ہیں، ایک ٹھنڈا عذاب ہے، گرم عذاب۔
جو آدمی کامل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا تو جہنم کے ٹھنڈے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور جہنم کے گرم عذاب سے بھی کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جب کوئی مکان بنا ہو اور وہ مکان اچھی طریقے سے بنا ہو تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اگر مکان اچھی طریقے سے نہیں بنا، کچا پکا ہے، تو کسی کی توجہ اس کی طرف اتنی مائل ہوتی نہیں ہے۔ جب انشاءاللہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے، پکے مسلمان بن جائیں گے، تو انشاءاللہ غیر ہم سے متوجہ، غیر ہماری طرف متوجہ ہوگا اور اسلام میں داخل ہوگا۔ اور اگر ہم ہی کچے رہیں، نہ ہمارے اندر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، ہم ہی کمزور رہے، تو جس طریقے سے وہ کچے پکے مکان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اس طریقے سے ہماری طرف بھی کوئی توجہ نہیں کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اب آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں ہی پر ہے تو بس ان 5 کاموں کے کرنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خیمہ بنتا ہے تو صرف درمیانی ستون اور رسی ہی پر قائم نہیں ہوتا، اس کے لیے کھلے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بغیر کھلے کے، بغیر نٹ بول کے، بغیر کام چلتا نہیں۔ اور اسی طریقے سے خیمے کی تزئین و تحسین کے لیے، یعنی اس کو اچھا دکھانے کے لیے کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5 چیزیں تو اہم اور بنیادی ہیں، لیکن اس کے علاوہ واجبات، سنن، دوسری جو چیزیں ہیں، جو اسلام کی دوسری چیزیں ہیں، اس کی بھی کیا رہے گی؟ وہی ضرورت پیش رہے گی۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور فرزوق ایک مشہور شاعر ہے، دونوں ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے، تو جب جنازے میں شریک تھے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرزوق سے پوچھا، فرزوق آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو فرزوق کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو بنیادی چیز ہے، یہ تو بنیادی چیز ہے، لیکن اس کے لیے کیل کی ضرورت پڑے گی، رسیوں کی ضرورت پڑے گی۔ فرزوق اس کی طرف بھی توجہ دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی صرف اسی 5 پر اکتفا نہ کرو، دوسرے جو احکامات ہیں اس کو بھی ان کے ساتھ لگاؤ، تاکہ تمہارا اسلام کا خیمہ مزین ہو جائے، تزئین والا بن جائے، تحسین والا بن جائے۔ اب ذرا غور کریں، آپ سوچیں کہ آخرکار اسلام کی بنیاد ان 5 ہی چیزوں پر کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 ہی چیزوں پر کیوں ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ امور اسلام جو ہے، اسلام کے جو کام ہے، 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو قولی ہوں گے یا قولی نہیں ہوں گے۔ قولی کا مطلب سمجھو، یا تو اس کا تعلق زبان کے الفاظ سے ہوگا یا زبان کے الفاظ سے نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر زبان کے الفاظ سے اس کا تعلق ہے تو شہادت اللہ الہ الا اللہ کے اندر آ گیا، کیونکہ ہم نے زبان سے پڑھنا ہے کلمہ، تو کلمہ کوئی کام کرنے کا تو نہیں ہے، زبان سے بولنے کا نام ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام کی جو امور ہیں ان کا تعلق زبان سے ہے تو کلمہ کے اندر آ گیا، اگر زبان سے نہیں ہے یا تو پھر زبان سے ہوگا نہیں تو کام سے ہوگا۔ کس سے ہوگا بھائی؟ کام سے ہوگا۔ تو کام ایسا ہوگا کہ کبھی کام کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کبھی کام کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کام کو چھوڑنے کی بات آئی تو روزہ اس کے اندر آ گیا، کیونکہ روزے کے اندر کام کو چھوڑنے کا کہا گیا، کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، خواہشات نفسانی آپ کی جو ہے اس کو چھوڑو، سب چھوڑنا ہے۔ تو کام کو چھوڑنے کی بات آئی تو اس کے اندر روزہ آ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب رہی بات کتنی؟ 3۔ تو فرمایا کام کے کرنے کا آئے گا بات، تو یا تو کام آپ بدن کے ذریعے سے کرو گے یا مال کے ذریعے سے کرو گے یا دونوں کے ذریعے سے کرو گے۔ اگر آپ یہ کام بدن کے ذریعے سے کرتے ہو تو نماز آ گئی، کیونکہ نماز صرف بدنی عبادت ہے
کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ اگر آپ یہ کام مال کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو زکوٰۃ آ گئی، کیونکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور اگر یہ کام آپ بدن اور مال دونوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو حج آ گئی، کیونکہ حج کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا بات؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ اب ذرا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ 5 چیزیں شمار کروائی، اس میں سب سے پہلی کیا شمار کروائی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں، تو دراصل جب کوئی بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ ہی کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو یہ ایک محبت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ کیا ہوئی بھائی؟ محبت ہوئی اپنے خالق اور مالک کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا دیکھیں کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ محبت کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جانور کو بھی اس کے مالک سے محبت ہوتی ہے، اور اگر کسی انسان کو اس کے پیدا کرنے والے کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کس سے بدتر ہے؟ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، اور اے انسان تو نے اس اللہ نے پیدا کیا، تیرے دل کے اندر اللہ ہی کی محبت نہیں تو تو جانور سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ لیکن محبت یہ دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ ہی معبود ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور ہر دعوے کی دلیل ہونی چاہیے۔ میں یہ کہوں کہ یہ موبائل میرا ہے تو مجھے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، بغیر ثبوت کہ میرا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تو ہی معبود ہے، ہم تجھ ہی کو مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر دلیل کی ضرورت پیش آئی کہ دلیل پیش کرو۔ تو نماز آئی، پہلی دلیل ہماری نماز ہے۔ کیا ہے؟ پہلی دلیل ہماری کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اس بنا پر کہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے پاس آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے، اور جس کے پاس آپ بار بار آئے، بار بار جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کے اندر اس کی محبت ہے۔ تو یہ 5 وقت کے نماز میں صبح بھی آتا ہے، دوپہر بھی، شام بھی، بار بار اللہ کے پاس آ رہا ہے۔ بندہ یہ اس بات کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے تجھ سے محبت۔ آگے کا مسئلہ تو نوجوان خود سمجھتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے آنا جانا کثرت سے ہو جاتا ہے، تو پھر مال کی قربانی دینا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ پوچھو ان نوجوانوں سے جو اپنی محبوباؤں کے پیچھے مال کس قدر خرچ کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ پتا چلا کہ جب محبت زیادہ بڑھتی ہے تو زکوٰۃ آئی کہ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، تاکہ پتا چلے کہ محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے، کہ اپنے محبوب کے لیے وقت تو دے رہا تھا، اب کیا دے رہا ہے؟ مال بھی قربان کر رہا ہے۔ اب جب محبت اس سے بھی زیادہ بڑھتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ بڑھتی ہے، تو انسان اپنے تقاضوں کو دباتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مثلا محبوبہ کا فون آ گیا، اب چاہے اتنا ہی بیزی ہے، اپنے سارے تقاضوں کو سائیڈ میں رکھ دے گا اور محبوبہ کے کال پر فالو کرتے ہوئے چلا جائے گا، تو یہ روزہ آیا، روزے میں تقاضوں کو دبایا۔ کھانے کا تقاضا ہے دباؤ، پینے کا تقاضا ہے دباؤ، شہوت کا تقاضا ہے دباؤ۔ یہ محبت کی اعلیٰ دلیل پیش کر رہا ہے، اللہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ رہی بات کون سی؟ کون آپ کو کیا باقی رہا؟ حج۔ تو حج تو پورا سفر ہی دیوانگی کا ہے، پورا سفر۔ کپڑے اتارو، کپڑے اتار دیے،
دو چادر پہن لو، پہن لی، چپل اتارو، چپل اتارے، دیوانوں کی طرح گھومو، دیوانوں کی طرح گھومنے لگے، پتھر پر پتھر مارو، مارنے لگے، کبھی مینا کی وادی میں، کبھی مزدلفہ کی راتوں میں، کبھی عرفات کے میدان میں، ایک آوارہ، ایک پاگل کی طرح گھوم رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک عاشق اپنی معشوقہ کے پیچھے دیوانہ ہے، اسی طریقے سے دیوانہ بن گیا۔ یہ محبت کی کامل علامت دے دی ہے نا بھائی؟ تو اسی لیے یہ ارکان خمسہ ہے کہ بنیاد، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں۔ ہمارا دعویٰ، اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، دلیل کے طور پر ہم نے یہ 4 ارکان تیرے سامنے کیا کر دیے۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں، ہمیں اللہ نے بہت ہی بہترین شریعت عطا فرمائی۔ وہ شریعت کون سی ہے؟ اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ علماء نے دوسری حکمت یہ لکھی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے اخلاق رکھے ہیں، اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق، اخلاق رذیلہ، برے اخلاق۔ یہ دونوں رکھے ہیں، فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے دونوں، اچھے اخلاق بھی موجود ہے، برے اخلاق بھی موجود ہے۔ اب آپ ذرا توجہ دیں، برے اخلاق کے اندر سب سے الخبائث، سب کی ماں اگر برے اخلاق میں کوئی چیز ہے تو وہ تکبر ہے۔ کیا ہے وہ؟ تکبر ہے، وہ سب سے بڑی الخبائث ہے۔ اس کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز رکھی۔ کیا رکھی؟ کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر سے تکبر نکلتا ہے اور تواضع پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اخلاق رذیلہ تمہارا ختم، یہ اخلاق رذیلہ میں سے کبر تمہارا ختم ہوگا نماز کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے بھائی؟ اب آئیے، دوسری جو بری خصلت انسان کے اندر رکھی ہے وہ بخل کی رکھی ہے۔ بخل اندر موجود ہے انسان کے اندر۔ بخل کے علاج کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی۔ کیا رکھی؟ زکوٰۃ دو، میرا دیا ہوا مال ہے نکالو گے تمہارے اندر سے بخل نکلے گا، یہ عادت تمہاری خبیث نکل جائے گی، تمہارے اندر سخاوت پیدا ہو جائے گی۔ تیسری جو بری خصلت ہے انسان کے اندر وہ حرص، لالچ ہے۔ کیا ہے؟ لالچ میں پھنستا ہے، اس لیے اسکیموں میں پھنس کر پیسے گنواتا ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ لالچ ہے، یہ حرص انسان کے اندر رکھی ہے۔ حرص کو دبانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھا۔ کھانے کی حرص ہے لیکن روکا، پینے کی حرص ہے روکا۔ حرص کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا بھائی؟ روزہ رکھا۔ اور آئی بات حج کی تو انسان کے اندر ایک بری خصلت ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ اس دکھلاوے کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ انسان اچھے کپڑے پہننا جانتا ہے، ایٹی وہاں کروڑوں پتی کو بھی دیکھو تو وہی 2 چادر کے اندر، اور غریب کو دیکھو تو وہی بھی 2 چادر میں۔ تو اس کی ریا، اچھے بوٹ نکالو، ضرورت نہیں ہے آپ سلیپر پیر کے آؤ، یہ ہڈی دکھنی چاہیے، سب کو ایک ہی لباس میں کھڑے کر دیے۔ تمہارا ریاکاری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر کرا دیا۔ کس میں کرایا؟ حج کے اندر کرایا۔ پتا چلا یہ اسلام کے 4 ارکان جو کامل طریقے سے ادا کرے گا، نماز کو اس کے واجبات، فرائض، سنن اور آداب کے ساتھ، روزوں کو اس کے تقاضوں کے ساتھ رکھے گا، جن چیزوں سے روکا ہے رکتا رہے گا، جس طریقے سے روزہ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا اس طریقے سے روزہ رکھے گا، زکوٰۃ کو اپنے اموال میں سے صحیح طریقے سے نکالے گا، اور جہاں ادا کرنی وہیں ادا کرے گا۔ ایک ہے زکوٰۃ کا نکالنا، ایک ہے صحیح جگہ پر پہنچانا، یہ دونوں کام صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اور حج کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرے گا۔ ان 4 ارکان کو جو آدمی صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اللہ ان اخلاق رذیلہ کو اس کے اندر سے نکال کر اخلاق حمیدہ اس کے اندر پیدا کر دے گا۔ کیا پیدا کرے گا؟ اخلاق حمیدہ سے آراستہ کر دے گا۔ تو یہ حکمت ہے، بغیر حکمت کے میرے نبی کا کوئی فرمان ہوا کرتا؟ کہو نا۔ تو میں نے کہا عبادتیں کتنی ہیں؟ مالی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں، دونوں قسم کی عبادتیں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ بدنی عبادتیں آپ چرا غور کریں ان 4 میں سے، قولی عبادت کو تو نکال دو، قول کو تو نکال دو، فعل کو لے لو، کام کو لے لو، بات کو نکال دو۔ تو کام میں 4 آئی، کون کون سی آئی؟ نماز، توجہ چاہوں گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب صرف بدنی عبادتیں 2 ہے، نماز اور روزہ۔ کون سی؟ نماز اور روزہ، صرف بدنی عبادتیں۔
مالی عبادتیں ایک آئی زکات، اور مالی اور بدنی عبادتیں ایک آئی حج۔ اب ذرا دیکھو، ذرا توجہ سے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اندر روح رکھی۔ کیا رکھی بھائی؟ انسان کے اندر روح رکھی، اور روح کی دو صفتیں ہوتی ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی حالت؟ اللہ نے روح کے اندر فرشتوں والی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ کیسی صلاحیت؟ فرشتوں والی صلاحیت رکھی ہے، اور اللہ نے روح کے اندر جانور والی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ دونوں صلاحیتیں روح کے اندر موجود ہیں۔ یعنی سمجھو، دوسرے انداز میں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ جب اللہ نے روح کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی ہے تو اب ان دونوں چیزوں کو کچھ کرنا تو پڑے گا نا، ایک کو بڑھانا پڑے گا، ایک کو کم کرنا پڑے گا۔ بڑھانے یعنی جو فرشتے والی صفت ہے اس کو آدمی بڑھائے، اور جو جانور والی صفت اس کے اندر رکھی ہے اس کو آدمی گھٹا ہے۔ تو اللہ نے بدنی عبادت دو اس لیے رکھی، بدنی عبادت میں سے ایک نماز کو رکھا کہ نماز کے ذریعے سے تمہاری فرشتوں والی جو صفت ہے وہ بڑھے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ کوئی فرشتہ رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی قعود میں، کہ کس کی صفت ہے؟ تو فرمایا نمازوں کا اہتمام کرو، آداب و رعایت کے ساتھ پڑھو، روح کے اندر جو تمہاری فرشتے والی صفت اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ سمجھ میں آئے گا؟ اور آئیے بدنی عبادت میں سے دوسری عبادت کیا ہے؟ کون؟ کیا آپ کو روزہ لگا ہے؟ مجھے بھی لگا ہے، ایسا نہیں لگا، ہاں روزہ ہے نا۔ اب ذرا دیکھو کہ انسان کی روح کے اندر دوسری صلاحیت کون سی ہے؟ تو کہ جانور ہو، تو اس کو کم کرنا ہے، تو کہ روزہ رکھو تو روزے کی وجہ سے یہ صفت دبے گی، جانوروں والی صفت جو تقاضے ہیں نا وہ سارے اس سے دبے گئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا نا کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ یہ سب تقاضوں کو دباؤ، گناہوں کو چھوڑو، اور متقی وہی آدمی ہے جو گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لمبی لمبی نفل عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف گناہوں کو چھوڑ دو تو تم متقی بن گئے۔ لعلکم تتقون، تو روزے کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے، گناہوں کو چھوڑو، اپنی زندگی سے نکالو، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ کہیں گے مولانا اتنے سالوں سے ہم تو روزے رکھتے ہیں لیکن متقی تو بنے نہیں، تقوی تو آیا نہیں، ہمارے میں کوئی فرق آتا ہی نہیں۔ نہیں، فرق آتا ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ آپ اپنی رمضان کے پہلے کی زندگی کو دیکھ لینا اور رمضان کے بعد فوراً والی زندگی کو دیکھ لینا، آپ کو فرق محسوس ہوگا، لیکن بہت غور و فکر کرنے کے بعد فرق محسوس ہوگا، سرسری طور پر محسوس ہوگا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرسری طور پر یہ فرق کیوں محسوس نہیں ہوتا ہمیں بھائی؟ تو اس کی دو وجہ ہے۔ کتنی وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو روزے کی نورانیت معلوم نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر سحری کرتے ہیں اور پیٹ بھر کر افطاری کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ اس وجہ سے ہمیں روزے کی نورانیت معلوم ہوتی نہیں ہے۔ پڑھیے حضرت شیخ کا رسالہ ہے اکابر رمضان، اکابر رمضان، بڑوں نے رمضان کیسے گزارا، اس میں لکھا ہے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی بات لکھی، حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ سحری کے اندر صرف ایک فنجان چائے، فنجان سمجھتے ہو چھوٹی پیالی کو کہتے ہیں، اتنی چائے اور ایک انڈا، وہ بھی آدھا کچا آدھا پکا، اس کے علاوہ سحری میں اور کوئی چیز لیتے نہیں تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور افطاری تو نہیں، ایسا نہیں کہ افطاری میں کھا لیتے ہوں گے، افطاری تو نہیں، بس وہی جو سنت کے مطابق جو چیز ہے وہ لے لی، کھجور وغیرہ۔ حضرت فرماتے رائے پوری رحمت اللہ علیہ، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے سحری اور افطاری میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے محبوب نے صوم وصال سے نہ روکا ہوتا تو میں صوم وصال رکھتا۔ صوم وصال سمجھتے ہو؟ صوم وصال سمجھتے ہو؟ صوم وصال کہا جاتا ہے
کہ مسلسل روزہ رکھنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ 15 دن کا ہوتا تھا. کتنے دن کا؟ یہاں تو عصر میں ہی ڈانڈیے ڈول. عصر کے بعد تو حضرت کو کوئی بلانا نہیں چاہیے ورنہ بی پی لیول سب لیول ہائی پاور. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک مسلسل روزہ رکھتے تھے. یہ صوم وصال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ نے دیکھا کہ نبی صوم وصال رکھ رہے ہیں تو وہ بھی رکھنے لگے. اللہ کے محبوب نے منع فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب آپ تو رکھتے ہیں, ہمیں کیوں منع کر رہے ہو؟ تو میرا اور تمہارا معاملہ الگ ہے. مجھے تو اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. مجھے اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے محبوب کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق نے, حضرت عائشہ صدیقہ نے, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 8 دن کا روزہ رکھا ہے. کتنے دن کا؟ 8 دن کا روزہ رکھا ہے. تو سوال آپ کے ذہن میں قائم ہوگا کہ نبی نے منع کیا ہے پھر کیوں رکھا ان لوگوں نے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی نے جو منع کیا تھا وہ شفقت کے بنا پر منع کیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل صوم وصال رکھا ہی نہ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ میرے محبوب کے فرمان کو سب سے زیادہ یہ لوگ سمجھنے والے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو روزے کی نورانیت معلوم نہیں ہوتی. میں رمضان میں آپ سے 5 منٹ زیادہ لیتا ہوں کیونکہ رمضان کے بعد کو کھانا تو نہیں ہوتا نا بھائی. وہ تو کیا عام دنوں میں جمعہ کے بعد کھانے کا نظام ہوتا ہے. رمضان میں تو ایسا نظام الحمدللہ ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے 5-7 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کی جو نورانیت معلوم نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا افطار میں اور ہمارا کھانا سحری میں پیٹ بھر کر ہوتا ہے, اس لیے نورانیت معلوم ہوتی نہیں. سمجھ میں آئے گا؟ دوسری وجہ جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ نورانیت اس لیے معلوم نہیں ہوتی کہ ہم حالت روزے کے اندر بھی گناہ سے رکتے نہیں ہیں. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں, ماشاء اللہ اب تو غسل خانے بھی مکان جیسے ہو گئے ہیں. آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں اور غسل خانے میں وہ ایک فین ہوتا ہے نا کہ جس سے اندر کی کیا کہتے ہیں, کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ایگزسٹ فین. ہاں, وہ ایگزسٹ فین ہوتا ہے. آپ ایگزسٹ فین کو کھولے نہیں اور بند رکھے اور غسل کریں. اور آپ کے غسل خانے میں آئینہ بھی ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ آئینہ. آپ نے ایگزسٹ فین کھولا نہیں اور آپ نہا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نہانے سے فارغ ہو گئے تو ایگزسٹ فین کے نہ کھولنے کی وجہ سے وہ آئینہ بالکل دب ہو گیا ہوگا. آپ کو آپ کا چہرہ بھی نظر آئے گا نہیں. اور اگر آپ نے ایگزسٹ فین کھول دیا ہے اور پھر آپ نہا کر فارغ ہو تو آئینے میں آپ کا چہرہ بالکل کلیئر آپ کو نظر آئے گا. بس یہی مثال ہے. آپ نے روزہ رکھا اور ایگزسٹ فین جو کھولنا تھا وہ آپ نے کھولا نہیں ہے. وہ کھولا نہیں ہے, اس کا مطلب آپ گناہ کرتے رہے, لغویات میں رہے اور روزے کے آداب کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا, تو ہمیں اس وجہ سے روزے کی نورانیت معلوم ہوتی. فرمایا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدنی عبادتیں 2 رکھی کیونکہ یہ دونوں تقاضوں کو چلانا تھا. فرشتے والی صفت کو بڑھانا تھا اور جانور والی صفت کو گھٹانا تھا. اس لیے بدنی عبادتیں اللہ نے کتنی رکھی؟ 2 رکھی. اور مالی عبادتیں ایک ہی رکھی کہ اس کے اندر اس چیز کی ضرورت تھی نہیں. لیکن مالی عبادت کون سی ہے بھائی؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو. دیکھو ہم زکوٰۃ نکالنے میں بخل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا مال سمجھا ہے. کیا سمجھا ہے؟ یہ میرا ہے. مثال کے طور پر ابھی ایک آدمی کھڑا ہو اور مجھے 1000 روپے کا لفافہ دے, آپ دیتے تو نہیں ہو, میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اتنے سال ہو گئے, 22 سال سے تقریر کر رہا ہوں, کبھی ایک لفافہ بھی آیا نہیں ہے, ہے نا؟ ٹھیک ہے, اللہ وہاں اجر دے گا انشاءاللہ, ہے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے لفافہ مجھے 1000 روپے کا دیا اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ 200 روپے اعجاز بھائی کو دے دینا, تو میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ کیونکہ آپ نے 1000 دیے 200 دے دیں, میرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو آدمی یہ سمجھے کہ یہ مال میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, تو پھر زکوٰۃ نکالنا. لیکن یہ سمجھے گا میرا ہے, میرے کما کے لایا ہوں 1000, تو پھر مجھے 100 روپے بھی اعجاز کو دینا مشکل ہے. سمجھ میں آئے گا؟ میرا پسینہ بہا ہے. تو اس لیے آدمی اپنے مال کو اپنا سمجھتا ہے
اس لیے زکوٰۃ نہیں نکالتا، صدقے نہیں دیتا، للہ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا۔ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ مانگ رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2 منٹ اور بول دوں ورنہ بات کو ختم کر دوں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نظام چلایا ہے بہت بہترین نظام ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال پر زکوٰۃ رکھی ہے جو مال عام لوگوں کے پاس ہے، خاص لوگوں پہ مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ عام لوگوں کے پاس مال کا مطلب گائے، بھینس، بکری، جو کچھ بھی ہے عام لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، زیورات، نقد روپیے، یہ عام لوگوں کے پاس ہے، اس پر اللہ نے زکوٰۃ رکھی، ہیرے پر زکوٰۃ رکھی نہیں۔ حالانکہ ہیرا تو سونے سے بھی مہنگا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ رکھے تو اب آپ کو راستہ مل گیا تو رمضان سے پہلے کہیں سونا بیچ کر ہیرے مت خرید لینا کہ بھائی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ تو یہ تو کیا ہے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، علیم خبیر، علیم بذات الصدور۔ کیا کہا، تمہارے سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہوں، تم پالیسی کرو گے تو میں دوسری پالیسی کروں گا، اور جو آیا وہ بھی لے کے چلا جاؤں گا، سمجھ میں آئے گا؟ تو اس طریقے سے کھیل مت کرنا۔ تو ہیرے پر زکوٰۃ رکھے نہیں۔ دوسری عجیب بات آپ ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال پر زکوٰۃ رکھی ہے جو بے نیازی یعنی ضرورت سے زیادہ ہو۔ ضرورت والے مال پر اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ کس پر رکھی؟ پورا سال گزر گیا اور نصاب کے برابر تمہارا مال بچا ہے تو اس پر زکوٰۃ دو، ورنہ تم روزانہ لاکھ کمائے اور لاکھ کھا گئے تو مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ لاکھ کماؤ، لاکھ کھا جاؤ، پی جاؤ تو اس پر زکوٰۃ ہے نہیں۔ جو بچا ہے اس کا مطلب کہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ لگاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور تیسری عجیب بات کہ ایک ہے کہ جو مال گردش میں رہتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم زکوٰۃ لگائی، جو مال گردش میں نہیں رہتا اس پر زیادہ زکوٰۃ لگائی۔ مثال کے طور پر سمجھاؤں، گردش کا مطلب یہ ہے نقد روپیے ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب گردش میں رہتا ہے آدمی کے پاس، تو اس پر اللہ نے زکوٰۃ لگائی مگر کم، کتنی؟ 40واں حصہ، صرف 2.5%، 100 پر 2.5 روپیے۔ لیکن جو مال گردش میں رہتا نہیں ہے، مثلاً آپ کا کھیت ہے، کھیت میں سے آپ کو فصل ہوتی ہے تو سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، گردش میں رہتا تو اس میں زکوٰۃ زیادہ لگائی، کتنی؟ تو کہ 10%۔ کتنے پرسنٹ؟ 100 میں سے 10۔ اگر یہ گردش میں رہنے والے مال پر لگا دی جاتی 10% کہ تمہاری زکوٰۃ 10% نکلے گی، تو یہاں 2.5% میں لالے ہیں تو 10% میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے۔ تو بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ ان 5 چیزوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔